آپ نے خطبہ دیا، اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 کو دیا، 9 کو دیا، 9، 10، 11، 3 دن آپ نے تقریر فرمائی۔ ایک ہی تقریر ہے، تینوں دن ایک ہی تقریر ہے، تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ، اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں، جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے، یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کے مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا۔ حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے، عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں۔ آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حزیل نے قتل کیا تھا، فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہوگی۔ پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں، یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا۔ کسی نے نہیں دینا، کسی نے نہیں لینا، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، سود میں نے حرام کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے، اتنا بڑا سود کا نظام تھا۔ یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو 524 سال حکومت عطا فرمائی۔ 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو انہوں نے سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا کہ میں سود ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، ان پر زیادتی نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا۔ ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں، ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اس کو خاص طور پہ اپنے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ سکھیرا صاحب نے میری ضمانت اٹھائی، میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سکھیرا صاحب کے ذمے ہو گیا، ان کو کرنا پڑے گا۔ والزعیم غارم، اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے، تمہاری زندگی مطمئن رہے گی، پرسکون رہے گی۔ اپنے نوکروں پر رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو۔ اپنے نوکروں کو، اس وقت تو غلام تھے، آج میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں، ان کی مار پیٹ نہ کرنا، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا۔ بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو، لیکن گالی دینا، مارنا پیٹنا، شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دارہ ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں، ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ، ماں بہن کی گالیاں، اس قدر گالیوں کے طوفان۔ تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا، ایک مزدوری پوری نہیں دیتے، ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ڈیرے میں تو ایک آ گیا، میں لوہار تھا، رونے لگا۔ میں کہا کی ہو جائے کہ باجی میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی، نہ دھی ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے، ساڈی تے نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ دھی ہے، جڑی گل تے مرضی سانو بے عزت کر چھڈن، دیاں بہناں تے ذمہ داراں دیاں ہوندیاں۔ اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑا ہوں، اتنے درد سے اس نے کہا۔
تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت آ جاتی ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے. اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، مار پیٹ، بہت برا سلوک کرتے ہیں. گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو، بس سلوکی نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی؟ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ظہر اثر کٹھی پڑھی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے. دعا مانگتے ہیں لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو. میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ 6 گھنٹے کی دعا مانگی. آپ 5 سے 6 گھنٹے، اپریل کا مہینہ، دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے، نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے، نہ اوپر خیمہ ہے، نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں، نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں. تو صحابہ آپس میں کہنے کہ روزہ ہے، آپ کھا ہی نہیں رہے، پی نہیں رہے. تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا. وہ پیالہ آپ نے پانی، وہ دودھ کا تھا، وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن. اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو، اس کے احرام میں، اور اس کا سر نہ ڈھانکو، سر ننگا ہی رکھو. یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. وہ کون تھے؟ مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا، اور صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا، اور وہ 1.25 لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. 1.25 لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. پھر آپ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے، اور آپ راستے میں اپنے ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا. پھر آپ مزدلفہ میں آئے. اب 9 کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر سامان رکھوایا، پھر عشاء پڑھی، پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا. اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی. زندگی بھر آپ نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں، لیکن آپ نے تہجد نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں. تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے. ہمت والے پڑھیں، مبارک رات ہے، لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی. بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ عطیہ سالم بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو بخشش فرمائے. مسجد النبوی میں ان کا بہت بڑا درس، سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا. تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء. ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے بھی آپ نے اس رات تہجد کی نماز میں نہیں پڑھی، وتر پڑھے کہ نہیں پڑھے. وتر، چونکہ وتر آپ نے کبھی صبر میں بھی نہیں چھوڑے تھے، وتر پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وتر پڑھے کہ نہیں پڑھے. اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آج بتانا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا. کہ لگتا ہے کہ آپ نے شاید وتر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے، تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں. اب تو ویسی رش، اور 8 گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں، تو پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، استنجا خانے ہوتے ہیں، بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے.
ایک ہمارے دوست ذمہ دار وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم صاحب تھی تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں. سامنے ٹوائلٹ تھے اور وہ کہتے میں نشانیاں لگا کے گیا, یوں نشانیاں لگا کے بھائی ایتھے بس کھلوتی ایتھے اے وضو دیجیے. اب جب ان کو لگ گیا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا, وہاں سینکڑوں بسیں آ کے کھڑی ہو گئی. واپس آیا تھا نشانیاں ساریاں غائب. وہ ساری رات طواف ہی کرتے رہے گا, نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی. ان بیچاروں کو نفل پڑھنے کا سے یاد آئیں گے. تو میرے قربان جاؤں, میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے. تہجد نہیں پڑھی, حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھی, سر رات پڑھتے رہتے, سو گئے, اذان پہ اٹھے, پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں, اشراق سے پہلے. پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس. اونٹنی سے اترے, حضرت اسامہ نے اونٹنی پکڑ لی, حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا, 7 کنکر مارے. اس کے بعد پھر آپ نے 10 تاریخ 9 تاریخ والی تقریر 10 تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائی. پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنی طرف. 63 سال عمر کے تھے, 63 اونٹ. 100 اونٹ ساتھ تھے تو 100 میں سے 63 الگ کیے, 63 میں سے 5 سامنے کھڑے کیے, ان میں سے ایک آگے لا کر اس کو ذبح کیا. تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا. اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی, ہر اونٹ آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا. ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے نبی کے ہاتھوں. جب تک آپ نے برچھا نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزماد. جب آپ نے پھینک دیا برچھا تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے, اور آپ نے کہا علی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیگ پہ چڑھا دو, اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ. اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں, گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا, میرے پاس آنا, میں اپنی طرف سے دوں گا. 63 اونٹ تو یہ ہوئے, اور بیگمات کے لیے ایک گائے ذبح کروائی, الگ سے ایک گائے ذبح کروائی. اس کے بعد پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. یہ مکہ کے تھے, ان کے سامنے بیٹھے, سر کے بال منڈائے, آدھے سر کے بال منڈا کر آپ نے ساوا میں تقسیم کر دیے, اور آدھے لیفٹ سائیڈ کے منڈا کر آپ نے ابو طلحہ کو انصاری کو دے دی. ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے. ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے, ان کو اپنے ٹوپی میں سی لیا تھا. جب کہیں میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے, اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا, اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے. اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اور مونچھیں کٹوائیں, اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے. اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا, کپڑے بدلے, خوشبو لگائی, پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا, شوربہ بھی پیا. حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے. پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا. اس سارے سفر میں قصوا اونٹنی پر آپ سوار تھے. اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی, اس پر سوار ہوئے, مکہ تشریف لے گئے, جا کے طواف زیارت کیا. یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر, چونکہ رش بہت تھا, اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے, دور سے وہ لکڑی کے سجدوں کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھے, اور یا زور کی نماز وہاں پڑھائی یا زور آ کے آپ نے منا میں پڑھائی, دونوں روایت موجود ہیں. 11 تاریخ کو یہ سورۃ اتری, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورۃ اتری. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے. تو اس خطبے میں بہت جوش تھا. آپ تشریف لے گئے, آپ نے کنکر مارے, اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں, پھر 11 کو تینوں کو, پہلا پھر دوسرا پھر تیسری. اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو, یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف؟ وہ کہنے کہ بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو، کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے مینا کدھر ہے، یہ دیکھو راہ کتھو لبدا ہے، جتھو راہ لبے اتھو وڑ جاؤ۔ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی۔ اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ، پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا، پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی۔ یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی، اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا، پھر اونٹنے پر سوار ہوئے۔ اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، ترجمان اور مکبر، جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رس زیادہ ہو، تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ربیہ یہ کہو، ربیہ یہ کہو۔ لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے، تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے، اب 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی، اور قریب کھڑے ہوئے، خیموں میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، مزدلفہ کے بادل پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی ایھا الناس عسى الا تلقونی بعد عامی ھذا، لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں سے شروع کر، باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے۔ عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی، تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی، حضرت ام حبیبہ چلی گئی، حضرت ام سلمہ چلی گئی، اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں، اور باقی غیر معروف، یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں، باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ، بیمار لوگ، مستورات والے لوگ، چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں، تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے۔ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا، صبح صادق کے بعد۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں، تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تو دہرا، تیری کنکری نہیں ہوئی، دوبارہ کر، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں، بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا جو کہ مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی، جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے، تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے، نکلتے رہے، لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے، اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی، پونا گھنٹہ، تیسرے پر ایسی آ گئی کہ 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی، اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے۔ زور، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھی۔ وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا، میں نے عمرہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں، میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے، میرا رہتا ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ، جس کو ہم کہتے ہیں تنعیم، ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے، تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے، جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ، راستے میں حضرت عائشہ ملی، آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے، طواف وداع کیا،
طواف ودا کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے، اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے اس طرح، سینہ ملتزم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح، بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، طواف ودا نہیں کر سکتی، تو آپ نے کہا کوئی نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات آپ نے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ طور پڑھی، دوسری کا وہ نہیں بتایا، لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ والطور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا۔ کسی نے کہا یہ حضرت صفیہ کو تو مینسز آ گیا، کہو یہ تو ہمیں روک دے